جب دیر آپ نے ملاحظہ کیا، آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور جشن عید میلاد النبی سے۔ اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری خطاب کر رہے ہیں اور امام بہقی نے دلائل میں مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو پتھر برسانے والی قوم ہے، مشرکین کے لیے، کفار کے لیے بد دعا کریں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، کہ میں بد دعا کرنے والا بن کے مبعوث نہیں ہوا، بلکہ میں تو سراپا رحمت بن کے مبعوث ہوا ہوں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا انما بعثت رحمتا ولم ابعث عذابا، میں سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں اور کسی کے لیے عذاب یا اذیت بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ یعنی میں ایسا عمل نہیں کر سکتا جس سے کسی دوسرے کو اذیت پہنچے۔ یہاں سے دو کنسپٹ ڈیولپ ہوتے ہیں جن کو میں نے اپنے موضوع اور عنوان کے طور پہ بیان کیا، لونگ ہیومینٹی اینڈ نان وائلنس، کہ فرمایا میں رحمت ہوں اور کسی کے لیے باعث تشدد نہیں ہوں، باعث اذیت نہیں ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی تعلیم کا نچوڑ یہ ہے کہ انسانیت سے محبت کرنا یہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک برانچ ہے، اسی کی ایک جز ہے اس کا، اور زندگی عدم تشدد پر گزارنا، نان وائلنس پر، کسی کو اذیت نہ دینا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کلمات مختلف مواقع پر فرمائے ہیں، جنہیں حضرت سلمان فارسی نے بھی روایت کیا ہے سنن ابی داؤد میں، اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے، اور اس کے کلمات ہیں انما بعثنی رحمتا للعالمین، مجھے تو صرف اور صرف تمام دنیاؤں کے لیے اور تمام طبقات خلق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میں ساری مخلوقات کے لیے سراپا پیس ہوں، مرسی ہوں، لو ہوں، کمپیشن ہوں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین، اسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب، بلا تفریق طبقہ، انسانی طبقات ہوں، مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، سفید ہو، سیاہ ہو، گورا ہو، سبز ہو، غریب ہو، امیر ہو، کسی مذہب اور عقیدے کو ماننے والا ہو، ساری کائناتوں کے لیے، تمام طبقات انسانی کے لیے، کل عوالم کے لیے محض رحمت بنا کر اور سب کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو ایمبوڈیمنٹ ہے آقا علیہ السلام کی ذات، گائیڈنس کی، لائٹ کی، مرسی کی، کمپیشن کی، لو کی، ایمبوڈیمنٹ، یعنی آپ کا پیکر بنایا گیا ہے سراپا، آپ کا جو وجود ہے، آپ کا پیکر خود محبت ہے انسانیت کے لیے۔
آپ کا جسم اطہر، آپ کی روح مبارک، آپ کا وجود مسعود، آپ کی ایگزسٹنس، وہ خود محبت، رحمت، ہدایت، شفقت، امن پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس میں تشدد کا، جبر کا، زیادتی کا، ظلم کا، اذیت کا کوئی گزر نہیں ہے، اور یہی نچوڑ ہے اسلام کی تعلیمات کا۔ حضرت عطا بن یسار روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، اور اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور میں نے پوچھا کہ مجھے اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی التوراۃ۔ میں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی شان میں جو کچھ قرآن میں اترا ہے وہ بھی ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وقتاً فوقتاً خود جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں اپنی صفات کے بارے میں، اپنی ذات اقدس کے بارے میں، اپنے احوال کے بارے میں، اپنی شان پاک کے بارے میں، وہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا ہمیں ان صفتوں کا ذکر کریں، حضور علیہ السلام کی اس سیرت کا ذکر کریں جس کا بیان پہلی کتابوں میں جو انبیاء پر، رسولوں پر اتری تھی، خاص طور پر تورات میں جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری، اس میں جو حضور علیہ السلام کا ذکر آیا ہے وہ بیان کریں۔ تو انہوں نے پھر تورات میں جو آقا علیہ السلام کا ذکر آیا اور آپ کی شان اور آپ کی سیرت طیبہ جو بیان کی گئی، اس کے کئی پہلو بیان کیے، ان میں سے ایک جز بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی یہ شان آپ کی آمد سے بہت پہلے، صدیوں پہلے تورات میں نازل ہوئی تھی آقا علیہ السلام کے لیے، موسیٰ علیہ السلام پر، اور وہ تھی لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ ولكن يعفو ويغفر۔ یہ جو میں نے عنوان قائم کیا نا، انسانیت سے محبت اور عدم تشدد، loving humanity and non-violence۔ اب اس کی شان آقا علیہ السلام کی ذات اقدس میں کتنی بلند ہے وہ سوچیے۔ فرمایا کہ آپ کی طبیعت ہی ایسی تھی، اور چونکہ تورات میں ذکر ہے تو اس میں ہے کہ آپ کی طبیعت ایسی ہوگی، پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ ترش رو نہیں ہوں گے، آپ کے چہرہ اقدس پہ کوئی ترشی، کوئی سختی کے آثار بھی نہیں ہوں گے۔ جو شخص آپ کے چہرے کو دیکھے گا اس کو اس میں نرمی نظر آئے گی، ملاحت نظر آئے گی، شفقت نظر آئے گی، پیار نظر آئے گا۔ تو آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھنے والا ایک حوصلہ پائے گا، اگر ڈرا ہوا تھا تو اسے امن اور امان کا احساس ہوگا، تو آپ کے چہرے پر بھی کوئی سختی، ترشی نہیں ہوگی۔ اور ارشاد فرمایا آپ کے کلمات میں، زبان میں بھی کوئی سختی، ترشی نہیں ہوگی، اور نہ آپ سنگ دل ہوں گے، دل کے بھی سخت نہیں ہوں گے، یعنی چہرہ اقدس بھی نرم ہوگا، گفتگو بھی نرم و ملائم ہوگی، اور دل، قلب اطہر بھی نرم و ملائم ہوگا۔ گویا نہ زبان میں، نہ کلام میں، نہ چہرے میں، نہ قلب و روح میں، نہ ظاہر میں، نہ باطن میں کہیں بھی سختی اور تشدد کی کوئی علامت نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے احوال کا ذکر تورات میں اتارا، اور آپ نے بنی اسرائیل کو سنایا کہ جہاں پر نبوت کا سلسلہ جا کے ختم ہوگا، وہ جو آخر الزمان پیغمبر ہوں گے وہ ان صفتوں کے حامل ہوں گے۔ ولا سخاب فی الاسواق، اور گلی کوچوں میں، بازاروں میں جب جائیں گے، بات کریں گے تو شور مچانے والے نہیں ہوں گے، اونچی آواز سے بات نہیں کریں گے، گفتگو میں بھی دھیمے ہوں گے۔
دھیماپن ہوگا۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی ان سے زیادتی کرے گا تو زیادتی اور برائی کا بدلہ بھی برائی سے نہیں لیں گے، برائی کا بدلہ اچھائی سے لیں گے۔ ان کی ذات سے کوئی زیادتی کر لے گا تو عفو درگزر کر دیں گے، فرمایا معاف کرنے والے ہوں گے، درگزر فرما دینے والے ہوں گے۔ یہ ہوگی ان کی سیرت، یہ ہوگا ان کا کردار، اور یہ ہوگا ان کی شخصیت کا، ان کی سیرت طیبہ کا، ان کی ذات اقدس کا یہ انداز کہ وہ انسانیت کے ہر طبقے اور ہر فرد سے محبت کریں گے، اور ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں، ظاہر میں، باتوں میں، کلام میں، بیان میں کہیں بھی تشدد کا، اذیت کا، سختی کا شائبہ تک نہیں ہوگا۔ سو یہی چیز صحابہ کرام رات دن آقا علیہ السلام میں دیکھتے اور اس کو بیان کرتے۔ اس مضمون کو میں نے آج اس لیے چنا، آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ میں آپ سے گفتگو شروع کرنے سے تھوڑی دیر پہلے تک پورا دن اپنی علالت طبع اور کمزوری اور نقاہت کے باوجود مطالعہ کرتا رہا، اور میں نے جو موضوع چن رکھا تھا وہ یہ چن رکھا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ مدینہ سے محبت کی جائے۔ آج کی رات کے لیے میں نے موضوع مدینہ طیبہ کو بنایا تھا کہ آج رات مدینہ طیبہ پہ بات کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے شہر مدینہ سے کتنی محبت تھی، اور امت کو اپنے شہر مدینہ سے کتنی محبت کرنے کا درس دیا، کس کس طریقے سے، کس کس شکل میں، کس کس صورت میں۔ تو میں سارا دن صبح سے لے کے خطاب شروع ہونے سے قبل تک، یہ وہ میرا مسودہ ہے معارج السنن، جو حدیث کی کتاب 15 جلدوں میں چھپ رہی ہے، پریس میں شروع ہے، معارج السنن۔ تو یہ اس کے ابواب تھے، یہ میں نے اس کے نشان لگائے، آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو میں گھنٹوں مدینہ کے موضوع پر تیاری کرتا رہا، مطالعہ کرتا رہا کہ آج کی رات مدینہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب میں اٹھا اور خطاب کے لیے کرسی کی طرف روانہ ہوا تو یکایک میرے ذہن میں خیال بدل گیا۔ میں نے کہا سانحہ پشاور ہوا ہے، اس سے قبل سانحہ ماڈل ٹاؤن تھا، وہاں دن دہاڑے ریاست نے دہشت گردی کی تھی، ظلم کیا تھا۔ پشاور میں دہشت گردوں نے معصوم بچوں کو سینکڑوں کی تعداد میں اسکول کے طلباء کو شہید کر دیا۔ کیا ادھر ہی اور یہ عمل ریاستی دہشت گردی کا ابھی بھی جاری ہے۔ آج بھی، کل بھی اسلام آباد سے گرفتار کر رہے ہیں ہمارے کارکن، گجرانوالہ سے گرفتار کر رہے ہیں، بکر سے گرفتار کر رہے ہیں۔ اس وقت جو میں گفتگو کر رہا ہوں، اس وقت بھی گرفتاریاں انہوں نے کل کی ہیں، پرسوں کی ہیں۔ یہ طرز عمل حکومت پاکستان کا دہشت گردانہ طرز عمل ہے، یہ دہشت گرد ہیں۔ خیر اس کی بات بعد میں کرتے ہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور انہیں شرم دلاتا ہوں، خدا کا خوف دلاتا ہوں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے، یہ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں ہمیں۔ میں نے یہ بات پہلے بھی درجنوں بار کی کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتی، ہاں کوئی طاقت دنیا کی ہمیں اپنی منزل سے، اپنی راہ سے ہٹا نہیں سکتی۔ اور ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کے خون سے غداری پر کوئی طاقت مجبور نہیں کر سکتی۔ یہ بلیک میلنگ ہے تاکہ ان کی جھوٹی بددیانتی پر مبنی بنائی ہوئی جے آئی ٹی میں ہم شریک ہوں، ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔
کارکنوں کو مسلسل گرفتار. وہ سودا بازی کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ نواز شریف صاحب کی, شہباز شریف صاحب کی, تاکہ دباؤ جاری رہے, تاکہ ہم ان کی جعلی JIT میں شریک ہوں. اور وہ JIT جو دھوکہ بازی کے ذریعے ان کو پاکیزگی کی, طہارت کا, معصومیت کا, بے گناہی کا پروانہ دے دے, بری کر دے, قاتل بری ہو جائیں. ہم اس دھرتی پر قاتلوں کو بری نہیں ہونے دیں گے. دہشت گرد دندناتے نہیں پھر سکیں گے انشاءاللہ. آپ بلیک میل نہیں کر سکتے ہمیں. میری علالت ہے, کل ہی پرسوں شام مشین اتری ہے میرے ہاتھ سے, میرے دل پر, سینے پر مشین لگی رہی. بہت سی چیزیں میں نے اپنی صحت کے بارے میں قوم کو, پاکستانی عوام کو نہیں بتائی, آج بتا رہا ہوں. پرسوں مشین اتری ہارٹ کی کنڈیشن کی وجہ سے. ابھی ٹیسٹ جاری ہے. اللہ رب العزت جلد شفا یابی دے گا, اور میں ظلم کے خلاف اپنی جد و جہد وہیں سے شروع کروں گا. یہ نہیں کہتا جہاں سے چھوڑی تھی, میں نے چھوڑی ہے ہی نہیں. میں تو علاج کے لیے آیا, اور اب بدقسمتی سے درمیان میں ثانیہ پشاور ہو گیا. وہ معصوم طلبہ, بچے جو بے دردی سے قتل کیے گئے, اور دہشت گردی کا سب سے بڑا اذیتناک واقعہ پاکستان کی تاریخ کا. اس کی وجہ سے چیزیں ساری معطل ہو گئیں, پینڈنگ ہو گئیں. اس کو ترجیح دے دی گئی قومی سطح پر, اور دی جانی چاہیے تھی. ہم ان معاملات کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ وہ کنارے لگیں, دہشت گردی کے خاتمے کا ماحول پیدا ہو, ظلم کے خاتمے کا ماحول پیدا ہو. لیکن میں حکومت پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اونچے ہتھ کنڈے, کارکنوں کو گرفتار کرنا, گھروں پہ چھاپے ڈالنا, اور ابھی تک پریشان کرنا. انہیں اور کسی جماعت کا کارکن نظر نہیں آتا. میں پریس اور میڈیا کے ذریعے قوم کو بتا رہا ہوں, بتا دیں پورے پاکستان کی کسی اور سیاسی مذہبی جماعت کا کوئی کارکن آج تک گرفتار ہو رہا, کسی کے گھر چھاپے پڑ رہے ہیں, ایک کا نام بتا دیں, ایک جماعت کا بتا دیں, کسی ایک کارکن کے گھر کا بتا دیں, کسی کا نہیں. انہیں صرف پاکستان عوامی تحریک نظر آتی. انہیں خطرہ ہے تو عوامی تحریک سے. بلیک میل کرنا چاہتے ہیں, سودے بازی کے ذریعے اپنے آپ کو نکلوانا چاہتے ہیں FIR سے, ماڈل ٹاؤن کی دہشت گردی کی FIR سے. اس بلیک میلنگ کے ذریعے آپ چھوٹ نہیں سکتے. عدل ہوگا, یہاں پر انصاف ہوگا. اس سے باز آ جائیں اور برے وقت سے پناہ مانگیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیوں یہ موضوع منتخب کیا. میں آج مدینہ طیبہ کی محبت پہ بات کرنے والا تھا, تو میں نے کہا ثانیہ پشاور کے حوالے سے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ملک کو دہشت گردی کا درپیش ہے. ضرورت ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو کلیئر کیا جائے, پوری قوم کو اس مسئلے پر یکجا اور یکجہت کیا جائے, کانسیپٹ دیا جائے کہ اسلام کیا ہے, سیرت مصطفیٰ کیا ہے, میلاد مصطفیٰ کا پیغام کیا ہے, اور آج کی رات کی تعلیم کیا ہے. وہ ہے انسانیت سے محبت اور عدم تشدد. جو شخص انسانیت کا قتل کرتا ہے, بے گناہ انسانیت کا, بچوں کا, عورتوں کا, بوڑھوں کا, مریضوں کا, جوانوں کا, بے گناہوں کا قتل کرتا ہے.